بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، آج ہم جس سچائی پر سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا گٹھ جوڑ بے نقاب کرے گی۔ وہ صرف شام یا اسرائیل تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ ایک کہانی ہے ایران، اسرائیل، دروز اور خونریزی کے ایک ایسے گٹھ جوڑ کی جس نے پورے مشرق وسطیٰ کو ایک مستقل جنگ کا میدان بنا رکھا ہے۔ چند دن قبل اسرائیل نے دمشق کے قریب ایران کے ایک ملٹری کمپاؤنڈ کو بظاہر نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ اور اس نے اس کا جواب یہ دیا کہ ایران کی موجودگی ہمارے لیے خطرہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کی موجودگی ہی کیوں؟ جو ایران خود کو امت مسلمہ کا محافظ کہتا ہے، شام، عراق، لبنان، یمن، حتیٰ کہ افغانستان میں بھی اپنے پراکسی گروہوں کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا چکا ہے۔ حزب اللہ ہو، فاطمیون ہو، زینبیون ہو، حوثی ملیشیا ہو، حسینیون ہو، حشد شعبی ہو، نجبا ہو، یہ سب وہ گروہ ہیں جنہیں ایران نے فرقہ واریت کی آگ میں جھونک کر امت کو تقسیم کیا اور کمزور کیا، اور خود ایران اسرائیل کو جنگ کا جواز فراہم کرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اسرائیل جن ایرانی ٹھکانوں کو نشانہ بناتا ہے وہ اکثر انہی علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں پہلے ایران نے اپنی غیر قانونی ملیشیا بٹھا رکھی ہوتی ہے۔ اور پھر جب اسرائیل غزہ پر بم برساتا ہے تو ایران صرف زبانی مذمت کرتا ہے، کبھی ایک آدھ علامتی میزائل داغ دیتا ہے۔ مطلب خود ایران یہ مان چکا ہے کہ حالیہ اسرائیل پر حملہ فلسطینیوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ اپنے سفارتکاروں پر حملے کے جواب میں تھا، اور پھر جب بات ایران پر حملوں کی آئی تو وہ ہم نے رسپانس کیا۔ لیکن بات جب فلسطین کی آتی ہے تو ایران خاموش، یعنی بات جب اپنی عزت پہ آئے تو رسپانس۔ پھر ایران میزائل بردار ملک بن جاتا ہے، لیکن اس کا یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے کہ جب بات غزہ، فلسطین یا امت کی کسی بھی ملک کی آتی ہے تو ایران بالکل لا تعلق ہو جاتا ہے۔ کہ جو اسرائیل کو اپنی جارحیت کا جواز دینے کی ایران نے پالیسی اپنا رکھی ہے اسے سمجھنا ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں، آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ دروز کون ہیں، کیا ہیں، جنہیں اکثر لوگ مظلوم اقلیت سمجھتے ہیں۔ شام کے جنوب میں سویدا کے علاقے میں یہ دروز کمیونٹی ہے کیا، اور یہ جو حکومت کے خلاف بغاوت کر رہی ہے، اور ان کے کچھ گروہ جو ایران اور اسرائیل دونوں کے ساتھ خفیہ رابطوں میں ہیں، وہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ ناظرین کرام، دروز دراصل جو ہے یہ دونوں قوتوں کے ہاتھ میں فٹ بال بنے ہوئے ہیں، اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ کبھی وہ اسرائیل کے لیے اسٹریٹجک مہرہ بنتے ہیں، اور کبھی ایران کی پراکسی ملیشیا کے خاموش اتحادی۔ ایران نواز گروہ جیسے جتنی میں نے ابھی تنظیموں کے یا پراکسیز کے نام لیے، حشد شعبی ہے، نجبا ہے، اور یہ حکمت الہجری اس وقت ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اسی طرح یہ گروہ افغانستان اور پاکستان میں فاطمیون، زینبیون، آذربائیجان میں حسینیون اور دیگر ناموں سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو وہ شام کی حکومت کے خلاف کیوں ایکٹیو ہو گئے؟ یہ وہی گروہ ہے جو سویدا میں دروز گروہوں کو پچھلے کئی مہینوں سے سپورٹ کر رہا تھا۔ اب مطلب صاف ہونے لگا ہے، ایک طرف علوی بغاوت، اس کے پیچھے ایران، دوسری طرف دروز بغاوت، اس کے پیچھے اسرائیل اور ایران، یعنی ایک ہی سکے کے دو رخ ہوئے۔ ایران ایک طرف شام کی حکومت کا حمایتی بن کر اسے بچانے کا ڈرامہ رچا رہا ہے، تو دوسری طرف دروز جیسے گروہوں کو استعمال کر کے اسی حکومت کے خلاف اندرونی شورش پیدا کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ایران واقعی مزاحمت کی علامت ہے، یا صرف فرقہ واریت، شدت پسندی، دہشت گردی، مداخلت اور پراکسی جنگوں کے ذریعے امت مسلمہ کو کمزور کرنے کا ایک نیا چہرہ؟ آج شام ہے، کل یمن، پھر عراق، بحرین، افغانستان، پاکستان، لبنان، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایران مسلک کے نام پر تباہی کے منصوبے لے کر پہنچ چکا ہے۔ اور نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اسرائیل خوش کیونکہ عرب کمزور ہو رہے ہیں، ایران مطمئن کیونکہ وہ قومی دفاع کے جو راگ ہے وہ الاپ کر
امت مسلمہ کے صرف جنازے گنتی کرائے جا رہا ہے اور خود ٹھیکیدار بن کے خطے میں بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ وقت ہے سچ کو پہچاننے کا کہ کون واقعی امت کا خیر خواہ ہے اور کون ہے جو فرقہ وارانہ مہرے کھیل رہا ہے۔ شام کا خون، یمن کے بچے، عراق کی تباہی، لبنان کی بربادی، اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ یہ کس کے کھاتے ہیں؟ سوچنے کا وقت ہے، خاموشی توڑنے کا وقت ہے، امت کو یہ بتانے کا وقت ہے کہ ایران نے یہ سب کس کی ایما پہ کیا، کیوں ایران جواز فراہم کرتا ہے حملوں کا، اور پھر جب حملے ہوتے ہیں تو ایران حماس کی مدد کے لیے نہیں آتا بلکہ الٹا حماس کے لیڈر کو بلوا کر ایران میں مروا دیتا ہے۔ کون نشانہ بناتا ہے، کون ٹارگٹس فراہم کرتا ہے کہ ان کے کینٹ ایریاز کے اندر جب حماس کی لیڈرشپ آتی ہے تو صرف اسے ہی نشانہ بنایا جاتا ہے، اسے ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ کون ہے اس کے پیچھے؟ ایران کی یہ دوگلی پالیسی، یہ ڈبل سٹینڈرڈ پاکستان پر تو بہت پہلے ہی کھل چکا تھا، جب پاکستان کے اندر اس نے جو علیحدگی پسند تنظیموں تحریکوں کو شورش بپا کرنے کے لیے فنڈنگ کی، مدد فراہم کی، پاکستان پر حملے کیے۔ جنوری کی 16 تاریخ 2024 ایران نے پاکستان پر جارحیت مسلط کی اور پاکستان نے جواب میں آپریشن مرگ بر سرمچار کے نام سے ایران میں گھس کر ان شدت پسندوں کو ٹھکانے لگایا۔ ایران نے کلبھوشن جیسوں کو پالا اور پاکستان کے اندر داخل کیا، جنہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے نیٹ ورک بنائے۔ چابہار میں جو ایران کر رہا ہے، بندر عباس میں جو کر رہا ہے، جتنے بیس کیمپس رو کو ایران نے فراہم کر رکھے ہیں، اسرائیل ایران بھارت گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا ہے۔ وہی ایران اب دروز کے ساتھ مل کر شام کو کمزور کرنے چاہ رہا ہے۔ بظاہر زبانی جمع خرچ اور بیانات کی حد تک باتیں کرتا ہے، لیکن دراصل ایران اسرائیل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور یہ بات اب تشت بام ہو چکی ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ خود بتا چکے ہیں کہ اسکرپٹڈ حملے تھے۔ قطر پر حملے سے پہلے انہوں نے ہمیں بتایا، وہاں حملوں سے پہلے نتن وغیرہ پہ ہم نے بتایا، اور جب ایران پر حملے ہو رہے تھے ہم نے انہیں انفارم کیا، انہیں کہا آپ سائیڈ پہ ہو جائیں، یہ ٹرمپ برملا کہہ چکے ہیں۔ اور جب ایران نے جوابی حملے کرنے تھے تو ہم سے اجازت مانگی، ہم نے قطر ایئر بیس وہ جو تھی وہ ساری خالی کروائی، تو کوئی نقصان نہیں ہوا، اور بہت سیف ایگزٹ فیس ویلیو، اور یہ جناب بہت اچھے بلے بلے کیا جنگ تھی، مزہ آ گیا جناب۔ یہ ایران کا اصل کردار ہے۔ دروز ملیشیا کو ایرانی پراکسی سپورٹ کر رہی ہیں، اسرائیل کھل کے سپورٹ کر رہا ہے، اور شام کی ایک حکومت جو دہائیوں بعد عوامی چہروں پر خوشیاں آئی ہیں، مسکراہٹیں آئی ہیں، اسے ختم کرنے کی کوشش میں دونوں لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، ایران کا یہ مکروہ اور گھناؤنا چہرہ پہلے پاکستان پر تو آشکارا تھا ہی، لیکن اب امت پر بھی ہو چکا ہے، اور ایران اسرائیل گٹھ جوڑ کی اس سے بدترین مثال دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی، جو وہ شام میں خون کی ہولی کھیلنے کے بعد بشار الاسد نے جو کیا، ایک ڈریکولا، خونی ڈریکولا، جس نے شامی عوام اور بچوں، خواتین، پریگننٹ خواتین، حاملہ خواتین کے پیٹ چاک کر کے انہیں مارا، قتل کیا۔ آج جب دنیا نے دیکھا کہ وہاں انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، خوشحالی آ رہی ہے، تو پھر اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران نے اپنا ننگا ناچ اور بربریت کا کھیل شروع کر دیا ہے۔ مزید ایران کو ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے، اسرائیل کے مظالم اور جارحیت پر ہم روشنی ڈالتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ۔